آج ہماری دنیا میں کوئی اوقات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آج ہم اللہ کے دین سے دور ہو گئے. تو ہم آج ذلیل اور رسوا کیوں ہیں؟ میں انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں 10 اس کے اسباب بیان کروں گا. 10 ایسی چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اور آپ ذلت اور رسوائی سے دوچار ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہیں وہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ چکی ہے. آخرت کا کوئی احساس نہیں، قیامت کا کوئی ڈر نہیں، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا کوئی احساس نہیں. آج کا مسلمان اپنی زندگی کے شب و روز دنیا کی فکر میں گزارتا ہے. رات میں بستر پہ سوتا ہے تو دنیا کی فکر لے کے سوتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے تو دنیا کے لیے اٹھتا ہے. اس کی زندگی دنیا دنیا اور صرف دنیا کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ حدید کے اندر، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی. اس آیت کے اندر دنیا کی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے. فرمایا میرے بندو اعلموا تم جان لو انما الحیات الدنیا لعب کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل ہے، ولہو ایک تماشا ہے، وزینۃ ایک زینت ہے، وتفاخر بینکم ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور دولت کثرت سے حاصل کرنا ہے. علماء لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، اس آیت کے اوپر غور کرو. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پوری زندگی کا نقشہ کھینچا ہے. دنیا میں انسان آتا ہے، اس کے بچپن کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ کھیل کا زمانہ ہوتا ہے. بچہ 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، کھیلتا رہتا ہے. اس کی زندگی کا کوئی مشن نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں، وہ کھیلتا رہتا ہے. اللہ نے سب سے پہلے کھیل کا لفظ استعمال کیا. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، دنیا کی زندگی کھیل ہے. پھر بچہ جوان ہونے لگتا ہے، ٹین ایج شروع ہو جاتی ہے، نوجوان ہونے لگتا ہے، 15 سال کا ہو جاتا ہے. اب کھیل سے بات آگے بڑھ جاتی ہے. اب اس کے اندر لہو پیدا ہو جاتا ہے، اب کچھ مستی پیدا ہو جاتی ہے، اب انجوائمنٹ کی خواہش اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے، اب تماشے کی چیزوں کو وہ دیکھنا چاہتا ہے. دنیا کی زندگی کا یہ دوسرا دور ہے، وَلَهْوٌ. پھر اللہ فرماتا ہے وَزِینَةٌ. پھر تیسرا دور انسان کی زندگی کا شروع ہوتا ہے. جب انسان 20 سال کا ہوتا ہے، 22 سال کا، 25 سال کا ہوتا ہے، تب اس کی ساری توجہ زینت پر ہوتی ہے. اچھا کپڑا پہن لوں، اچھا میک اپ کر لیا جائے، اچھے بالوں کو اچھا اسٹائل دے دیا جائے، خوبصورت ہو جایا جائے. انسان کی ساری توجہ اپنی زینت پر ہو جاتی ہے. پھر چوتھا اسٹیج وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ. پھر جب انسان 30 سال کا ہو جاتا ہے، 35 سال کا ہو جاتا ہے، پھر ایک کمپٹیشن کرنے لگتا ہے، کیسے دوسروں سے آگے بڑھا جائے، کیسے میرے پاس زیادہ پیسے آ جائیں، کیسے دوسرے سے زیادہ میرے پاس پراپرٹی آ جائے، دولت آ جائے، پیسے آ جائیں. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ. پھر انسان کمپٹیشن کرنے لگتا ہے، مقابلہ کرنے لگتا ہے. پھر 5واں دور وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. پھر جوانی ختم ہو جاتی ہے، انسان بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے. اس کے بیٹوں کے بیٹے ہو جاتے ہیں، اس کی بیٹیوں کے بیٹے ہو جاتے ہیں، پوتے والا ہو جاتا ہے، نواسے والا ہو جاتا ہے. اب مال بھی زیادہ ہے، اولاد بھی زیادہ ہے. اب یہی تمنا ہے کہ اولاد اور خاندان کتنا بڑا ہو جائے، مال کتنا زیادہ ہو جائے. یہ انسان کی زندگی کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں میں پوری انسانی زندگی کا نقشہ کھینچ دیا. اس کے بعد فرمایا کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ. میرے بندو یہ دنیا کی زندگی تو کھیتی کی طرح ہے. جیسے کسان زمین کے اندر اپنی کھیتی کو بوتا ہے
تو کھیتی جب ہری بھری ہوتی ہے تو بڑی اچھی لگتی ہے، دیکھ کر کے بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر ایک ایسا دور آتا ہے کہ وہی کھیتی زرد ہو جاتی ہے، وہ پیڑ وہ پودے پیلے ہو جاتے ہیں، وہ زرد ہو جاتے ہیں، وہ پک جاتے ہیں۔ ثم یکون حطاما، پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ کسان اپنے پیڑوں کو، اپنی کھیتی کو کاٹ کر کے گھر لے کے چلا جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کی جوانی کو ہرے پودوں سے تشبیہ دی ہے، ہرے پودے بڑے اچھے لگتے ہیں، انسان کی جوانی بڑی اچھی لگتی ہے۔ پھر انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، جیسے پیڑ پیلا ہو جاتا ہے، پک جاتا ہے، انسان بھی پک جاتا ہے۔ ثم یکون حطاما، اور جس طریقے سے کھیتی ایک دن کاٹ دی جاتی ہے، انسان بھی موت کے ذریعے کاٹ دیا جاتا ہے اور قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ ہے انسان کی زندگی کے دور۔ 4 دن کی دنیا کی زندگی کے پیچھے انسان بھاگا جا رہا ہے۔ دنیا کا نہ غم پرماننٹ ہے، نہ دنیا کی خوشی پرماننٹ ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو پراتھمکتا دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو اوپر رکھتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت کو تم نیچے رکھتے ہو، جبکہ آخرت تو زیادہ بہتر ہے، آخرت زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ قرآن نے تو یہ کہا تھا دنیا کو ترجیح دیتے ہو، مگر افسوس آج ہم دنیا کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ دنیا ہی کو ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ آج آخرت ہماری زندگی کے مقصد میں بھی شامل نہیں ہے۔ ہم ذلیل کیوں نہ ہوں، ہم رسوا کیوں نہ ہوں کہ آج ہم نے اپنی زندگی کا مقصد درہم اور دینار کو جمع کرنا، دولت اور روپیہ اور پیسہ کو جمع کرنا اور دنیا کو بہتر سے بہتر بنانا رکھا ہے۔ آخرت ہماری زندگی کے پروگرام میں شامل نہیں ہے میرے ساتھ۔ آئیے ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات، اس وقت کے جو امت کے حالات ہیں، مسلمانوں کے جو حالات ہیں، ان کو سامنے رکھ کر کے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصاتها، اے مسلمانوں وہ زمانہ بہت قریب ہے جب دنیا کی ساری قومیں تمہیں برباد کرنے پر، تمہیں مٹانے پر، تمہیں ذلیل کرنے پر تل جائیں گی۔ کما تداعى الاکلۃ الی قصاتها، جیسے دسترخوان لگاؤ، 4 لوگ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوں اور 4 لوگ ویٹنگ میں کھڑے ہوں کہ یہ دسترخوان سے کھا کر کے اڑ جائیں تو ہم جا کر کے بیٹھ جائیں۔ اے مسلمانوں تمہیں برباد کرنے کے لیے دنیا کی ساری قومیں نمبر لگائیں گی، باری باری سے تمہیں لوٹیں گی۔ پورا ملک تباہ کر دیا گیا، جھوٹے الزام لگا کر کے، جھوٹی تہمت لگا کر کے پورا ملک تباہ کر دیا گیا، اور بعد میں بس پریس کانفرنس پہ اتنا بول دیا گیا سوری ہمیں غلط انفارمیشن ہے کہ نہیں۔ دسترخوان پر جیسے لوگ کھانا کھا رہے ہوں اور انتظار میں یہ اڑ جائے تو میری باری آئے، مسلمانوں کو مارنے کے لیے، کاٹنے کے لیے، توڑنے کے لیے، ان کی عزتوں پر حملے کرنے کے لیے، ان کے مال کو لوٹنے کے لیے دنیا کی قومیں آپس میں مقابلہ کریں۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ کیا ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد تمہاری بہت ہوگی، تعداد کم نہیں ہوگی۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ۔ پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، جو بلبلے ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تم پانی کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارے روب و دبدبا کو نکال دے گا، اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن نام کی بیماری ڈال دے گا، کمزوری ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ وہن نام کی بیماری کیا ہے؟
آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنے لگو گے اور موت سے تم نفرت کرنے لگو گے، موت سے کراہیت ہو جائے گی، تمہیں زندگی سے پیار ہو جائے گا، تمہیں زندگی سے محبت ہو جائے گی، تم موت سے دور بھاگو گے اور دنیا سے محبت کرنے لگو گے۔ کینسر بڑی خطرناک بیماری ہے، ایڈس بڑی خطرناک بیماری ہے، دنیا میں آج بڑی بڑی بیماریاں ہیں جن کا علاج بڑا مشکل ہے، مگر پیارے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی سب سے خطرناک بیماری وہن کی بیماری ہوگی، یہ کینسر سے بھی خطرناک ہوگی، یہ ایڈس سے بھی خطرناک ہوگی، یہ وہ بیماری ہوگی جو اس امت کو کھوکھلا کر دے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج دنیا پرستی نے ہمیں کھوکھلا کر دیا۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے تم نفرت کرنے لگو گے۔ حضرت خالد بن ولید کو دیکھو، خالد بن ولید مسلمانوں کا لشکر لے کر کے ایران پر حملہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور ایران کی بارڈر پر ایک جگہ ہوتی ہے جس کا نام ابواللہ ہے، ابواللہ کے اوپر حضرت خالد بن ولید حملہ کرتے ہیں۔ ابواللہ کے سارے لوگ، شہر کے اندر ایک بہت بڑا قلعہ ہوتا ہے، اس قلعے کے اندر اپنے آپ کو قید کر لیتے ہیں، اور قلعہ بھی بہت خطرناک ہوتا ہے، یعنی اس قلعے کو کراس کرنا اور اس قلعے کے دروازے کو کراس کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، وہ ابواللہ کے اندر جو فوج تھی ایران کی، ایرانیوں کی فوج کا جو کمانڈر تھا جس کا نام ہرمز تھا، خالد بن ولید نے اس کو خط لکھا اور کہا کہ اے ہرمز، تو 1 مہینہ تک اگر اس قلعے کے اندر قید رہے گا، 1 مہینہ تک میری فوج یہاں کھڑی رہے گی۔ جئنا بأمۃ یحبون الموت کما تحبون الحیات، اے ہرمز، میں وہ فوج لے کر کے آیا ہوں جو موت سے محبت کرتی ہے جتنی محبت تم زندگی سے کرتے ہو۔ اللہ، یہ مسلمانوں کا حال۔ دنیا کی زندگی، میرے پیارے ساتھیوں، اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کے اندر زندگی مت گزاریں، دنیا کے حقوق ادا نہ کریں، کاروبار نہ کریں، پیسے نہ کمائیں، گھر مکان نہ بنائیں، بیوی بچوں کا حق ادا نہ کریں، سب کریں۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کے اندر اپنا حق اور حصہ تم مت بھولو، دنیا کے حقوق تم ادا کرو اور ساتھ میں آخرت کی تیاری کرو، یہ اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے 1 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اور 1 دینار آپ نے کسی مسکین اور غریب کی مدد میں دیا ہے، اور 1 دینار آپ نے اپنے بال بچوں پر خرچ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تمام دینار میں سب سے افضل دینار وہ ہے دینار انفقتہ علی اہلک، جو آپ نے اپنے اہل و عیال کی جائز اور ضرورتوں پر خرچ کیا ہے، اپنے گھر والوں کی ضرورتوں پر آپ نے خرچ کیا ہے، اس کا ثواب اور اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ تو پہلا جو سبب ہے ہماری ذلت اور رسوائی، دنیا پرستی اور دنیا کی محبت ہمیں لے ڈوبی میرے پیارے سے۔ نمبر 2، دوسری چیز، 10 چیزوں میں دوسری چیز جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں ذلیل ہیں۔ اللہ نے ہم کو عزت دی تھی دنیا میں، کیوں دی تھی؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے دین کو قبول کیا تھا، ہم نے ایمان کو قبول کیا تھا۔ جب ہم اللہ کے دین سے دور ہو گئے، ایمان سے دور ہو گئے، توحید سے دور ہو گئے، اللہ نے عزت ہم سے چھین لی۔ جتنا ہم دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت سے بھی دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ دوسری وجہ ہے ہماری ذلت اور رسوائی کہ ہم دین سے دور ہو گئے۔ آج محرم کی 10 تاریخ ہے، آپ نے دیکھا پوری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پر کیا تماشے ہو رہے ہیں، کیسی کیسی رسمیں ہو رہی ہیں، عورتوں کی بھیڑ لگی ہے، بے حیائی ہے، پھر اپنے جسم پر ظلم ہو رہا ہے، اور دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے، یہ اسلام کی شکل ہے۔ دنیا آج ہم پر تھوک رہی ہے کہ یہ اسلام ہے، یہی ہے محمد رسول اللہ کا لایا ہوا دین۔ پچھلے سال ایک ویڈیو آیا تھا، عراق کے اندر
ایک انسان نے اپنے بچے کو اسی محرم کی 10 تاریخ کو ذبح کر دیا تھا، حضرت حسین کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آنکھ پر لٹایا جا رہا ہے، سینے چھلنی کیے جا رہے ہیں، عورتیں بے پردہ ہو کے سر کھلے ہیں، گریبان کھلے ہیں اور اپنے سینے پیٹ رہی ہیں، اور کہا جاتا ہے یہ اہل بیت کی محبت ہے، یہ حسین کی محبت ہے، یہ اسلام ہے۔ دین سے دور ہو گئے میرے پیارے ساتھی، ہم ذلیل کیوں نہ ہوں گے؟ دین 2 چیزوں کا نام ہے، ایک رب کا قرآن، ایک مصطفیٰ کا فرمان۔ میرے نبی نے فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ آج امت ان دونوں سے دور ہوگی، گمراہ کیوں نہیں ہوگی، ذلیل کیوں نہیں ہوگی، رسوا کیوں نہیں ہوگی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر حضرت ابو عبیدہ کو چٹھی لکھی، خط لکھا، اور اس خط میں لکھا اے ابو عبیدہ کننا اذل قوم، ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے، ہم گرے پڑے لوگ تھے، ذلیل قوم تھے، دنیا میں ہماری کوئی ویلو نہیں تھی۔ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِهَذَا الدِّينِ، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے۔ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ فِي غَيْرِهِ، ہم دین کو چھوڑ کر کے جہاں بھی عزت تلاش کریں گے أَذَلَّنَا اللَّهُ، اللہ دوبارہ ہم کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ آج ہم نے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے عزت تلاش کی دنیا کے چکروں میں پڑھ کر کے، اور دنیا کے رسم و رواج کے چکر میں پڑھ کے، اور دنیا کی اندھی تقلید میں پڑھ کر کے آج ہم برباد ہو گئے، ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دین سے دور ہونے کی وجہ سے بھی ہم ذلیل ہیں۔ اور جی چاہتا ہے کہ ایک بڑی پیاری حدیث آپ کو سنا دوں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت، بہت غور سے سنیے گا، نبی کی یہ حدیثیں پڑھنے کے لائق ہے، سننے کے لائق، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فیوچر کے اور مستقبل کے حالات کو سامنے رکھ کر کے یہ باتیں کی۔ آپ نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینتی، اے مسلمانوں جب وہ زمانہ آ جائے گا تم کاروبار میں، تجارت میں، بزنس میں فراڈ کرنے لگو گے، بے ایمان ہو جاؤ گے۔ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم گائے کی دم کو پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ کیا مطلب گائے کی دم کو پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے؟ یعنی مویشی پالنا، جانور پالنا، یا یہ کہہ لیجئے کہ دنیا کا سامان جمع کرنا، یہ تمہارا مقصد ہو جائے گا۔ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی پر تم راضی ہو جاؤ گے، میرے پاس اتنا کھیت ہے، اتنی پراپرٹی، اتنی دولت ہے، تم اسی پر خوش ہو جاؤ گے۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا جذبہ تمہارے اندر سے نکل جائے گا۔ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اس وقت اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل کرے گا، تم کو رسوا کرے گا۔ لَا يَنزِعُهُ، اور یہ ذلت تب تک ختم نہیں ہوگی حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ، جب تک تم اللہ کے دین کی طرف رجوع نہیں کرو گے، جب تک اللہ کے دین کی طرف پلٹو گے نہیں۔ تو یہ دوسری وجہ ہے آج ہم ذلیل کیوں ہیں، رسوا کیوں ہیں، کیونکہ آج ہم اللہ کے دین سے دور ہیں۔ نمبر 3، تیسری وجہ آج ہم دنیا میں ذلیل اور رسوا اس لیے بھی ہیں کیونکہ آج دنیا کی نالج تو ہمارے پاس بہت ہے، دنیا کا علم تو بہت ہے، مگر جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس اللہ کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا، جس رسول نے ہمیں شریعت دی اس رسول کے بارے میں ہمیں نہیں پتا۔ ہمارے نوجوانوں کو تاریخ کے ساتھ پتا ہے کہ سلمان خان کی اگلی فلم کب آئے گی، اس کا نام کیا، انڈین کرکٹ ٹیم نے کون سا فائنل جیتا اور کون سا فائنل ہارا، اس کا سارا ریکارڈ اور بایو ڈاٹا ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہے۔ مگر دین اور شریعت کا علم میرے پیارے ساتھیوں، آج امت کا ایک بڑا طبقہ علم دین سے دور ہے۔ عورتوں کا تو اور برا حال ہے، دین کی نالج عورتوں کے اندر نہ کے برابر ہے، اور ہم مرد حضرات ان عورتوں تک دین کی باتیں پہنچانے کی کوئی کوشش بھی نہیں کرتے۔ گھر میں ٹی وی ہم نے لگا دیا، موبائل لا کر کے دے دیا، حالات یہ ہیں مسلمان کے گھر میں دن رات ٹی وی پر سیریل آ رہے ہیں، اسے گنیش کی پوجا کرنے کا طریقہ معلوم ہے، اسے
ہندو مذہب کے دیوی دیوتاؤں کے نام معلوم ہیں، اسے ہندو کلچر کے تہوار معلوم ہیں، لیکن اسے اپنی شریعت اور اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج علم دین سے دور ہونے کی وجہ سے بھی آج ہم دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھو، جب ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم دو چیزیں کہتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تو ہم کو ان کے راستے پر نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، اور اے اللہ تو ان کے راستے پر بھی نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے۔ یہ مغضوب علیہم کون تھے؟ یہودی تھے، اور ولا الضالین کون تھے؟ عیسائی تھے۔ یہودی کیوں؟ ان کے اوپر اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا۔ اور عیسائی گمراہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ ان کے یہاں عمل تھا لیکن بغیر علم والا عمل تھا، یعنی ایسا عمل تھا جو علم کے اور دلیل کے بغیر تھا۔ تو بغیر عمل کے علم بھی بیکار ہے اور بغیر علم کے عمل بھی بیکار ہے۔ شریعت کا علم حاصل کرو، علم دین حاصل کرو۔ افسوس ہے، میں نے آج وہاں تقریر میں گوگی کے اندر تقریر تھی گاؤں میں نے وہاں بھی یہ واقعہ پیش کیا تھا، اور کل شورا پور میں بھی میں نے بیان کیا تھا، کیونکہ یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ اندور کا ایک نوجوان لڑکا جب ٹی وی پر پروگرام میں کون بنے گا کروڑ پتی میں پہنچتا ہے اور اس سے ایک آسان سا سوال کیا جاتا ہے اسلام کے متعلق، وہ جواب نہیں دے پاتا ہے، اور اسی مسلمان لڑکے سے جب مہا بھارت اور رامائن کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے فوراً جواب دے دیتا ہے۔ یہ ہماری قوم کے پڑھے لکھے اور ویل ایجوکیٹڈ اور ایسے انسان کا حال ہے جو کون بنے گا کروڑ پتی کی ہاٹ سیٹ پر پہنچا ہے۔ علم دین سے دور ہونے کی وجہ سے بھی آج ہم ذلیل و خوار۔ نمبر 4، ہم ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ کیونکہ آج ہم کھانا بھی کھاتے ہیں تو کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، کیونکہ دنیا میں یہی ٹرینڈ چل رہا ہے۔ پیشاب کرتا ہے ہمارا نوجوان تو پینٹ کی زپ کھول کر کے کھڑے ہو کر کے کرتا ہے۔ کھانا پینا، چلنا پھرنا، اوڑھنا پہننا سب تو ہم نے دوسروں کے کلچر سے سیکھا ہے۔ آج ہم نے یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا ہے، جبکہ ہمارے نبی نے استنجا کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے، بیوی سے ملنے کے آداب بھی ہمیں بتائے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ بھی ہمیں بتایا ہے، لیکن ہم اپنی شریعت اور اپنے اسلام سے اتنے بے خبر ہیں کہ ہم زندگی کے تمام معاملات میں یہود و نصارہ کے طریقے پر چل رہے ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی بالکل برحق ثابت ہو رہی ہے، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے لوگ یہود و نصارہ کے طریقے پر چلیں گے، یہاں تک کہ حذو النعل بالنعل، جیسے ایک پیر کا جوتا دوسرے پیر کے جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک پیر میں 6 نمبر کا جوتا ہو اور دوسرے میں 8 نمبر کا جوتا ہو۔ یہود و نصارہ کے طریقے کی بالکل ڈپلیکیٹ پیروی کریں گے، ان کے طریقے پر چلیں گے، بلکہ آج تو ان سے بھی 10 قدم آگے ہیں۔ آج ان کے یہود و نصارہ کے یہاں جو فیشن آتا ہے، ان کے گھر کی عورتیں بعد میں پہنتی ہیں، مسلمان گھر کی عورتیں پہلے پہنتی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہود و نصارہ کی مشابہت نے ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے، ان کے بال دیکھیے، ان کے کپڑے دیکھیے، ان کی پینٹ دیکھیے، ان کی ٹی شرٹ دیکھیے، وہ بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ کر کے طے کرتا ہے کہ مجھے اپنے بالوں کا اسٹائل کیسے بنانا ہے، مجھے کون سا چشمہ پہننا ہے، مجھے اپنے کان میں بالی پہننی ہے کہ نہیں، مجھے بندر کے جیسا بال رکھنا ہے کہ نہیں، مجھے پھٹی پینٹ پہننی ہے کہ نہیں۔ وہ آج یہود و نصارہ کے طریقوں کو فیشن کا نام دے کر کے، اور اس کو جو ہے سویگ کا نام دے کر کے، اور اسٹیٹس کا نام دے کر کے، آج ہمارا مسلمان نوجوان، چاہے وہ مرد حضرات ہوں چاہے خواتین حضرات ہوں، آج ہم نے ہر چیز میں یہود و نصارہ کا طریقہ اپنایا ہے۔ یہ بھی ذلت و رسوائی کی ہماری بہت بڑی وجہ ہے۔ نمبر 5، ہم ذلیل اور رسوا اس لیے بھی ہیں میرے پیارے ساتھیوں، کیونکہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی جو دولت ہوتی ہے وہ اس کا ایمان ہوتا ہے، اس کا عقیدہ ہوتا ہے، اس کی توحید ہوتی ہے، مگر افسوس وہ توحید آج گلبرگہ کے اندر بندہ نواز کی مزار پہ لٹائی جا رہی ہے۔ وہ اجمیر کے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ پر سجدہ کر کے اس دولت کو برباد کیا جا رہا ہے۔ وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ تعزیے نکال کے اور ان تازیوں کے آگے سر جھکا کر کے آج اس عقیدے اور اس توحید کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ افسوس ہے، مسلمان نے ہر وہ کام کیا ہے جو دوسروں نے بھی نہیں کیا ہے۔ دوسروں نے اگر بت بنائے، اگر اسٹیچو بنائے تو انہوں نے اپنے اسٹیچو کے نام غیروں کے نام پر بنائے، مگر ہم نے کیا کیا؟ ہمارے بنارس میں اسی محرم کی 10 تاریخ پر ایک تعزیہ نکلتا ہے
تعزیے کی شکل آپ موبائل پر میرے پاس فوٹو موجود ہیں، تعزیے کی شکل ایک عورت کی طرح ہے، ایک عورت کا چہرہ بنا ہوا ہے، ایک عورت کا حلیہ بنا ہوا ہے، اور اس تعزیے کا نام براق کا تعزیہ ہے۔ وہ نبی کی سواری براق کے نام پر وہ تعزیہ بنایا گیا ہے۔ مسلمان آج تعزیہ ہی نہیں، ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں بت بنا کر کے اس کو حضرت حسین کا نام لے کر کے گھوم رہا ہے، تعویذ پہن رہا ہے، دھاگے پہن رہا ہے، قبروں پہ سجدے کر رہا ہے۔ شرک کی کون سی ایسی قسم ہے جس میں آج کا مسلمان مبتلا نہیں ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ایک مسلمان کی سب سے بڑی جو دولت ہے اس کا ایمان ہے، اس کی توحید ہے، اور رب نے قرآن میں کہہ دیا کہ قیامت کے دن تم سب کچھ لے کر کے آؤ گے، لیکن اگر توحید لے کر کے نہیں آؤ گے تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ کل قیامت کے دن جو لوگ توحید کے بغیر آئیں گے، کفر کی حالت میں آئیں گے، اللہ فرما رہا ہے فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے آئیں گے، زمین بھر کے سونا بھی دے دیں گے، ان کا سونا قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ زمین بھر کے سونا ہے تمہارے پاس لیکن رب کی توحید نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج مسلمان اس توحید سے ہاتھ دھو رہا ہے، اور پیارے نبی نے فرمایا تھا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ آج مسلم ممالک بت پرستی کے لیے زمینیں دے رہے ہیں، بت پرستی کے لیے اپنے علاقے اور اپنے دیش اور اپنے ملک میں جگہ دے رہے ہیں، اور آج حالات یہ ہیں کہ مشرکین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ حتیٰ یعبد الاوثان، اور قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے اندر بتوں کی پرستش نہیں ہے، توحید سے دور ہیں، عقیدے سے دور ہیں۔ یہ پانچویں وجہ ہے آج ہماری ذلت اور رسوائی کی۔ نمبر 6، چھٹی وجہ ہم دنیا میں ذلیل اور رسوا کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آج ہمیں دنیا کا تو ڈر ہے لیکن اللہ کا ڈر نہیں۔ بڑا اچھا میسج آیا تھا میرے موبائل پہ کہ مسجد میں چپل بہت چوری ہو رہے تھے، مسجد میں جوتے بہت چوری ہو رہے تھے۔ مسجد کمیٹی نے مسجد کے اندر ایک پرچہ لگایا، پرچے پہ لکھ دیا اللہ کا گھر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرو۔ پرچہ لگانے کے باوجود جوتے چوری ہوتے رہے، چپل چوری ہوتے رہے۔ ایک ہفتے کے بعد مسجد کمیٹی نے دوسرا پوسٹر لگایا، پوسٹر پہ لکھا مسجد میں ہر طرف کیمرے لگے ہیں، غلط کام کرنے والے ہوشیار ہو جائیں، جوتا چپل چوری ہونا بند ہو گیا۔ کیمرے کا ڈر ہے، دنیا کی پولیس کا ڈر ہے، دنیا کے قانون کا ڈر ہے، رب کی پکڑ کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ میرے رب نے قرآن میں فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ میرے بندو تم کتنے نادان ہو، تم لوگوں سے ڈرتے ہو لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تمہیں لوگوں کی پکڑ کا ڈر ہے لیکن اللہ کی پکڑ کا ڈر نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ جب پکڑتا ہے وہ املی لہم، اللہ مہلت دے رہا ہے، اللہ چھوٹ دے رہا ہے، کرتے رہو جتنے گناہ کر سکتے ہو۔ ان قیدی متین، لیکن اللہ کی پلاننگ بڑی مضبوط ہے، اللہ کی تدبیر بڑی مضبوط ہے، اللہ کی تدبیر سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اللہ رسی جس دن کھینچ لے گا میرے پیارے ساتھیوں ہماری ساری طاقت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ چھٹی وجہ ہے آج ہم دنیا میں ذلیل و رسوا اس لیے ہیں کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کا احساس ہمیں نہیں ہے۔ کاروبار کرنے آپ نکل جائیں، مجھ سے، میں تو بزنس نہیں کرتا لیکن بزنس کرنے والوں نے مجھے بتایا ہے اور ایکسپیرینس کر کے بتایا ہے کہ مولوی صاحب، شیخ صاحب، آج حالات یہ ہیں، آپ حیدرآباد چلے جائیں، ممبئی چلے جائیں، دلی چلے جائیں، بڑے بڑے شہروں میں چلے جائیں، کاروبار کرنے کے ٹائم ایک مسلمان سے کاروبار کرنے کے پہلے 1000 بار سوچتا ہے۔ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے اگر یہ سوچ کر کے یہ اپنا بھائی ہے، اپنی قوم کا ہے، اپنی امت کا ہے، اگر اس سے کاروبار کرے، اس کے ظاہری تقوی اور اس کے ظاہری شکل و صورت سے دھوکہ کھا کر کے اس کے ساتھ لین دین کرے تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے بڑی شریعت کے پابند اور بڑے تقوی دار اور بڑے دیندار لوگ سب سے پہلے فراڈ اور دھوکہ دھڑی کرتے ہیں۔ آج مسلمان نے اپنی پوزیشن اتنی خراب کر لی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیوں ایسے حالات ہیں؟ کیونکہ اللہ کے سامنے جواب دینے کا ڈر نہیں ہے، اللہ کے سامنے پکڑ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں حساب کا ڈر نہیں ہے۔ نمبر 7، آج ہم ذلیل کیوں ہیں؟ یہ ذلت و رسوائی کیوں ہے؟ اس لیے
کیونکہ دنیا کی کوئی قوم تب تک ترقی نہیں کر سکتی، تب تک آگے نہیں بڑھ سکتی، تب تک عزت نہیں پا سکتی جب تک اس قوم کے نوجوان بہترین نوجوان نہ ہو، اس قوم کے نوجوان اصحاب کہف کے نوجوانوں کی طرح نہ ہو۔ اللہ اکبر! اصحاب کہف کے نوجوان کون تھے؟ اللہ نے ان کا نام نہیں بتایا، اللہ نے ان کی پہچان نہیں بتائی، اللہ نے ان کا خاندان نہیں بتایا، کس علاقے کے رہنے والے تھے اللہ نے نہیں بتایا، مگر ایک ظالم بادشاہ کے دور میں ان چند نوجوانوں نے جب کھڑے ہو کے رب کی توحید کا نعرہ بلند کیا، اللہ پر ایمان کی آواز بلند کی، تو میرے رب کو ان نوجوانوں کی ادا اتنی پسند آئی کہ ان کے نام پر قرآن کی ایک سورت نازل کر دی، سورہ کہف اٹھاؤ جو ہم ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں۔ رب فرماتا ہے انہم فتیہ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ میرے بندو دیکھو، یہ میرے نوجوان بندے تھے، یہ 20 سال کے لڑکے تھے، یہ 25 سال کے لڑکے تھے، یہ چند نوجوان تھے جو رب کے اوپر ایمان لائے تو رب نے ان کو اور ہدایت عطا فرمائی۔ آج اصحاب کہف کے جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ میرے نبی نے جب اسلام کا پودا لگایا، اس پودے کو اپنے خون جگر سے سینچنے والے نوجوان تھے۔ یہ خالد بن ولید کون ہے؟ نوجوان ہیں۔ یہ مصعب بن عمیر کون ہے؟ نوجوان ہیں۔ یہ حضرت علی کون ہے؟ نوجوان ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق کون ہے؟ نوجوان ہیں۔ یہ عثمان غنی کون ہے؟ نوجوان ہیں۔ نوجوانوں نے اسلام کے درخت کو اپنے خون جگر سے سینچا ہے، مگر آج اس امت کا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ وہ ٹک ٹاک پہ ڈانس کر رہا ہے۔ اس امت کا نوجوان آج گٹکھا اور شراب اور چرس اور نشہ اور ڈرگس کا عادی ہے۔ اس امت کا نوجوان آج پورن موویز کا عادی ہے۔ اس امت کا نوجوان آج سگریٹ پھونکنے میں اپنی صحت برباد کر رہا ہے۔ اس امت کا نوجوان آج گندی فلمیں اور تصویریں دیکھنے میں اپنے شب و روز گزار رہا ہے۔ اس امت کا نوجوان بیکار ہے۔ اس امت کا نوجوان بے مطلب ہے، اس کی زندگی کسی کام میں نہیں گزر رہی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، جس امت کے نوجوان خراب ہو جائیں، جس امت کے نوجوان بیکار ہو جائیں، اس امت کا کیا ہوگا؟ وہ امت ذلیل کیوں نہیں ہوگی؟ وہ امت رسوا کیوں نہیں ہوگی؟ ارے موسیٰ علیہ السلام کے جیسے نوجوان بنو، یہ موب لنچنگ کے واقعات بند ہو جائیں گے، یہ ذلت و رسوائی بند ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے جیسے نوجوان بنو۔ موسیٰ علیہ السلام کیسے نوجوان تھے؟ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو مکہ مارا، ایک آدمی کو پنچ مارا، حضرت موسیٰ کے ایک مکے سے وہ آدمی مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فزیکلی اتنے مضبوط تھے، اتنے اسٹرانگ تھے، ان کے مکے میں اتنی طاقت تھی۔ گٹکھا کھانے والے کے مکے میں اتنی طاقت نہیں ہوگی، شراب پینے والے کے مکے میں اتنی طاقت نہیں ہوگی، ڈرگس اور نشہ کرنے والے کے مکے میں اتنی طاقت نہیں ہوگی، رات کو 2-2 بجے تک فیس بک پر لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے والے نوجوان کے مکے میں اتنی طاقت نہیں ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، موسیٰ کے جیسے نوجوان بنو، مصعب ابن عمیر کے جیسے نوجوان بنو، خالد بن ولید کے جیسے نوجوان بنو، محمد بن قاسم کے جیسے نوجوان بنو۔ نوجوانوں کا بگاڑ ایک الگ ٹاپک ہے، ایک مستقل ٹاپک ہے۔ نوجوان آج امت کا کہاں جا رہا ہے؟ تو ذلیل اور رسوا ہم کیوں ہیں؟ کیونکہ آج اس امت کا نوجوان اپنا بیڑا غرق کیے ہوئے۔ اور آگے بڑھیے، نمبر 8، یہ امت آج ذلیل ہے، رسوا ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ آج اس امت کی عورتیں، اس امت کی خواتین، جنہوں نے کبھی پردے میں رہ کر کے اسلام کی خدمت کی تھی، جنہوں نے شرم و حیا کی چادر پہن کر کے دنیا میں مسلمان عورت کا نام اونچا کیا تھا، آج وہی مسلمان عورت شرم و حیا کے سارے پردے اتار چکی ہے۔ وہ مسلمان عورت جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی دولت اگر کوئی ہے تو نیک عورت ہے۔ آج وہ عورت جسے نبی نے اتنا بڑا مقام دیا تھا، اتنا بڑا اعزاز دیا تھا، آج افسوس اس عورت نے اس مقام کو گرا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، شرم و حیا سے دور ہوئی، شرم و حیا سے دور ہوئی، اسلامی پردے کو اس نے کنارے کیا اور ہر وہ کام کیا جس سے اللہ کے پیارے نبی نے روکا تھا۔ یہ عورت اگر اسلام کی شیتل چھایا میں آ جائے، یہ شریعت کے دامن میں آ جائے تو یہ فاطمہ زہرا کا روپ لے لیتی ہے، یہ عائشہ صدیقہ کا روپ لے لیتی ہے، یہ مریم جیسی پاک دامن بن جاتی ہے، یہ فرعون جیسے ظالم کے محل میں رہ کر کے بھی رب کے اوپر ایمان لاتی ہے اور آسیہ بن جاتی ہے۔ یہ عورت اگر ایمان کو مضبوط کر لے، اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے تو دنیا اسے ہاجرہ کے نام سے جانتی ہے۔ ہائے ہائے، ہم نے اسماعیل کی زندگی پڑھی، ہم نے ابراہیم کی زندگی پڑھی، مگر یاد رکھو ابراہیم کی زندگی
زندگی حاجرہ کے بغیر ادھوری ہے. ہم جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو جب تک صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑ کر کے اپنی ماں حضرت حاجرہ کی سنت کو ادا نہ کر لیں, ہمارا حج مکمل نہیں ہوتا, ہمارا عمرہ مکمل نہیں ہوتا. یہ ہماری ماں تھی, یہ حضرت حاجرہ تھی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو ایک دودھ پیتے بچے کے ساتھ, اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ تھوڑی سی کھجوریں اور تھوڑا سا پانی دے کر کے, جب مکہ کی بے آب و گیا سرزمین پر, جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں, جہاں اناج کا ایک دانہ نہیں, جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں, جب چھوڑ کر کے جانے لگے تو اس وفادار بیوی نے بس ایک ہی سوال کیا تھا, کہا تھا میرے سرتاج الی من تترکونا, کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں, کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں, ایک اکیلی عورت اس صحرا میں کیا کرے گی؟ تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اے میری وفادار بیوی. بیوی نے پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. تو اس وفادار بیوی نے, جس کو دنیا حاجرہ کہتی ہے, اس بیوی نے کہا تھا اذن لا یضیعنا اللہ ابدا, اگر ایسی بات ہے تو میرے سرتاج آپ جا سکتے ہیں, اللہ اپنے بندوں کو برباد نہیں کرتا, اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا. یہ ایمان تھا اس عورت کا. لوگ کہتے ہیں عورت کمزور ہوتی ہے, عورت جذباتی ہوتی ہے, عورت کے اندر ہمت نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں اگر ایمان والی عورت ہو تو وہ حاجرہ بن سکتی ہے, جس کے ایمان کا یہ حال ہے, جس کی طاقت اور ہمت کا یہ حال ہے. مگر افسوس آج چراغ لے کے ڈھونڈو, حاجرہ کے جیسی عورت نہیں ملتی, فاطمہ کے جیسی عورت نہیں ملتی, مریم کے جیسی پاک دامن عورت نہیں ملتی. آج عورتوں کا بگاڑ, آج مزاروں پہ چلے جاؤ مردوں سے زیادہ عورتوں کی بھیڑ ہے. بازاروں میں چلے جاؤ مردوں سے سٹ کر اور مردوں کی لائن میں کھڑے ہو کر شاپنگ کرنے والی اور اپنے حسن کے جلوے بکھیرنے والی یہ مسلمان عورت ہے. جبکہ اس عورت کو کیسا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ نے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ایک عورت کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آتی ہے, وہ چل کے آ رہی ہے. اللہ کہتا ہے اس عورت کا نام نہیں بتایا اللہ نے, اس عورت کا خاندان نہیں بتایا اللہ نے, اس عورت کی خوبصورتی کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا, لیکن اللہ نے اس عورت کی چال بتائی کہ وہ کیسے چل رہی تھی. اللہ نے فرمایا وہ حیا کے ساتھ چل رہی تھی, وہ شرم کے ساتھ چل رہی تھی, اس کی چال سے حیا ٹپک رہی تھی. اللہ اکبر. ایک مسلمان عورت وہ ہوتی ہے جس کی چال سے پتہ چلے, جس کے چلنے کے انداز سے پتہ چلے کہ وہ مسلمان عورت ہے. میری پیاری ماں بہنوں, آج عورتوں کے بگاڑ نے سماج کے اندر, شادی بیاہ کا معاملہ ہو, چاہے عقیدے کی خرابی کا معاملہ ہو, چاہے گھروں کے ماحول کا معاملہ ہو, آج عورتوں کے بگاڑ کی وجہ سے سماج کا بہت سارا بگاڑ ہے. آج عورتوں کے بگاڑ کی وجہ سے بھی یہ امت ذلیل و رسوا ہے. 8 چیزیں ہو گئی, 10 چیزیں بیان کر کے میں ٹاپک کے دوسرے حصے پر آؤں گا, علاج بتاؤں گا. نمبر 9, یہ امت ذلیل ہے. آج ہم ذلیل اور رسوا ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ آج کون سا ایسا پاپ ہے, کون سا ایسا گناہ ہے, کون سی اللہ کی ایسی نافرمانی ہے جس میں آج یہ امت مبتلا نہیں ہے. میرے رب نے 1400 سال پہلے اپنے قرآن میں بتا دیا کہ دنیا میں جب جب بگاڑ آئے گا تو سمجھ جانا کہ وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آئے گا. رب نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دنیا میں جو بھی بگاڑ ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. میرے بندو, تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں وہ تمہارے اپنے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. میرے بھائیوں, کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچو کہ اللہ کی کون سی ایسی نافرمانی ہے جو ہم نہیں کرتے. حجاج بن یوسف کا آپ نے نام سنا ہوگا, بڑا ظالم حکمراں گزرا ہے اسلامی تاریخ کا. بڑے نیک لوگوں کو اس نے قتل کیا, بہت سارے علماء کو قتل کیا. حجاج بن یوسف کے دور میں کچھ لوگ حضرت حسن بصری کے پاس آئے اور کہا کہ اے امام حسن بصری, حجاج بڑا ظالم ہے, علماء کو قتل کر رہا ہے, محدثین کو قتل کر رہا ہے, نیک لوگوں کو قتل کر رہا ہے. تو امام حسن بصری نے جواب دیا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا. حجاج بن یوسف ہمارے گناہوں کی سزا ہے, ہمارے کرتوتوں کی سزا ہے. حجاج بن یوسف اگر آج ظلم کر رہا ہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے کر رہا ہے. آج سب کے ہاتھ میں موبائل ہے, آج ہماری نوجوان نسل کے ہاتھ میں موبائل ہے. کیا اس موبائل کے ذریعے آج گناہ آسان نہیں ہو گئے؟ کتنے گناہ ایسے ہیں جو آج سے 15 سال 20 سال پہلے لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے, آج موبائل نے ان گناہوں کو آسان کر دیا. 10 سال کے 12 سال کے بچے آج ایسی گندی لتوں اور عادتوں کا شکار ہو گئے
کہ آج پورا سماج اور معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، گناہوں کی اور اللہ کی نافرمانیوں کی کثرت سے بھی ہمارے اوپر یہ ذلت و رسوائی چھائی ہوئی۔ اور آخری چیز نمبر 10، آج اگر ہم ذلیل و رسوا ہیں تو 10ویں وجہ میرے پیارے ساتھیوں یہ ہے کہ آج اس امت کے جو رہنما ہیں، جن کا کام تھا امت کی رہنمائی کرنا، جن کا کام تھا امت کی ان کو صحیح راستہ بتانا، افسوس ان علماء میں علماء سو نے دین کے نام پر دین کو بگاڑنے والی چیزیں لوگوں کو بتائی ہیں۔ اپنے پیٹ کی دکانوں کو چلانے کے لیے انہوں نے امت کو شرک میں ڈالا، انہوں نے امت کو بدعات میں ڈالا، انہوں نے دین کو مذاق بنا کر کے رکھ دیا۔ اور سچ فرمایا رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، اے ایمان والو، بہت سارے علماء اور بہت سارے عابدین ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں۔ آج امت کے بہت سارے علماء کی یہ حالت ہے۔ امت کے علماء جب بگڑیں گے تو امت کا کیا ہوگا؟ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں علماء کی مثال نمک کی طرح ہے، نمک کی طرح علماء ہیں۔ جب کسی چیز میں نمک کم ہو جائے تو ہم نمک ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کا ٹیسٹ صحیح ہو جائے، اس کا ذائقہ صحیح ہو جائے۔ نمک خراب چیز کو صحیح کر دیتا ہے، لیکن حضرت قتادہ کہتے ہیں جب نمک خراب ہو جائے، جب خود نمک کے اندر بگاڑ ہو جائے تو نمک کو کوئی چیز صحیح نہیں کر سکتی ہے۔ علماء اس امت کے لیے نمک کی طرح ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ان کے علماء نے اگر ان کو برائیوں سے روکا ہوتا، ان کے غلط کاموں سے روکا ہوتا تو ان کا وہ حال نہ ہوتا۔ ان کے علماء خاموش ہو گئے، برائیوں کو دیکھ کر کے چپ ہو گئے، اس وجہ سے بھی یہودیوں کے اوپر اللہ کا عذاب۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں جو سبب ہیں ہماری ذلت اور رسوائی کے۔ اب آئیے ہمارے ٹاپک کا جو دوسرا حصہ ہے، علاج کیا ہے؟ یہ ذلت اور رسوائی دور کیسے ہوگی؟ تو یاد رکھیے کہ سب سے پہلی اور سب سے بنیادی چیز جو میں نے اپنی تقریر کے شروعات میں کہا تھا، عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو سب سے پہلا علاج یہ ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، ہم اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ آج ان پریشانی کے حالات کے ذریعے ہمیں آزما رہا ہے، ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ میرے یہ بندے جو میرے اوپر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ اب سدھرتے ہیں کہ نہیں سدھرتے ہیں، یہ اپنی اصلاح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، ارے جب میرا عذاب آیا، جب میری طرف سے آزمائش آئی تو تم رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ تم رب کی بارگاہ میں تم نے آنسو کیوں نہیں بہائے؟ مگر افسوس آج امت اتنے برے حالات میں بھی اپنی حالت کی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لاؤ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو تو ہم تمہیں عذاب دے کر کے کیا کریں گے؟ اللہ ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتا میرے بھائیوں، لیکن ہم اللہ کی طرف رجوع تو کریں۔ اللہ ہی عزت و ذلت کا مالک ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، انشاءاللہ اللہ دوبارہ ہماری عزت ہمیں لوٹائے گا۔ دوسرا علاج، دوسری چیز، اس ذلت و رسوائی کا دوسرا علاج میرے پیارے ساتھیوں یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر زندگی گزاریں مگر اپنی زندگی کا مشن اللہ کو راضی کرنا بنا لیں۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ یہ پنکھا یہاں پہ رکھا ہوا ہے، اس کا مقصد ہمیں ہوا دینا ہے۔ یہ مائک یہاں پہ لگا ہے، اس کا مقصد میری آواز آپ تک پہنچانا ہے۔ جب کوئی چیز اپنے مقصد پر کھڑی اترنی بند ہو جائے تو اس کو ہم اسٹور روم میں بند کر دیتے ہیں، اس کو پھینک دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا بھی ایک مقصد ہے۔ اللہ نے ہمیں بیکار نہیں بنایا ہے، اللہ نے ہمیں دنیا میں کھانے اور پینے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ ابھی بقرعید کا تہوار گزرا، ہم نے اپنے جانوروں کی قربانی کی اور ہم نے گردن پر جانور کے گردن پہ چھری چلانے کے ٹائم دعا کی، کہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میرا جینا میرا مرنا سب تیرے لیے ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کو راضی کرنا یہ اپنی زندگی کا مشن بنا لو، یہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لو۔ تیسری چیز، اس ذلت و رسوائی کا تیسرا علاج، علم دین حاصل کرو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، وکیل بنو، نوکری کرو، پیسے کماؤ، مگر دین کا بنیادی علم حاصل کرو۔
کیونکہ قبر کے اندر آپ کی ڈاکٹری کام نہیں آئے گی. قبر کے اندر آپ سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تو وہاں یہ دین کا علم آپ کی مدد کرے گا. قبر کے اندر پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے، تو یہ دین کا علم آپ کے کام آئے گا. دین کا علم حاصل کرو، اور یاد رکھو اگر دین کا علم آپ کے پاس نہیں ہے تو نہ آپ کا عمل صحیح ہو سکتا ہے، نہ آپ کا عقیدہ صحیح ہو سکتا ہے. بلکہ میں اگر ایک بات کہوں کہ علم کے بغیر کچھ بھی صحیح نہیں ہو سکتا. اللہ نے قرآن میں کہا صبر کرو، صبر بھی بغیر علم کے نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے آپ اس پر صبر کیسے کریں گے؟ تو صبر کرنے کے لیے بھی علم چاہیے. علم دین حاصل کرو، یہ دوسرا علاج ہے، یہ معاف کیجئے یہ تیسرا علاج ہے موجودہ حالات میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ ذلت و رسوائی ختم ہو جائے. نمبر 4، چوتھا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں. آج امت کے اور مسلمانوں کے جو میڈیا کے اندر جو ہماری چھوی بنائی جا رہی ہے، ہمیں اچھوت بنایا جا رہا ہے، ہمیں دنیا کے لیے ایک بوجھ بنایا جا رہا ہے. ہم اپنے اخلاق سے لوگوں کا دل جیتے ہیں. مسلمان اخلاق کا بہترین ہونا چاہیے. ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سے لوگوں کا دل جیتا ہے. مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. میرے پیارے بھائیوں، مسلمان کا اخلاق بہترین ہونا چاہیے. نمبر 5، پانچواں علاج، موجودہ پریشانیاں اگر ہم دور کرنا چاہتے ہیں، اگر ذلت و رسوائی ہم دور کرنا چاہتے ہیں، تو پانچواں علاج میرے پیارے ساتھیوں یہ ہے کہ ہم چیریٹی کے کاموں میں، خدمت خلق میں آگے بڑھیں. ہمارے نبی کی پہچان خدمت خلق سے تھی. ہمارے نبی پر جب پہلی قرآن کی 5 آیتیں نازل ہوئی اور ہمارے نبی حضرت خدیجہ کے پاس گئے تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اے میرے سرتاج، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا. انک لتصل الرحیم، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں. وتکسب المعدوم، آپ تو بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتے ہیں. وتقری الضیف، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور آپ تو حق کی راہ میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں. یہ ہماری پہچان ہونی چاہیے. چیریٹی کے کاموں میں، لوگوں کی مدد کے کاموں میں، اسپتالوں کے ذریعے، لوگوں کی خدمت کے ذریعے لوگوں کے دل جیتو. آج یہ بھی اسلام کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. میں مانتا ہوں کہ ملک کے حالات بگڑ رہے ہیں، فرقہ پرستی کا ماحول پھیل رہا ہے، مگر یاد رکھو، لوگ کہتے ہیں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. اگر لوگ ہم سے نفرت کریں تو ہم بھی ان سے نفرت کریں. اسلام نے یہ علاج نہیں بتایا ہے. اللہ نے قرآن میں بڑا بہترین علاج بتایا ہے. فرقہ پرستی اگر ملک میں پھیل رہی ہے، اس کا علاج، اس کا نفرت کا علاج نفرت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. اپنے غیر مسلم پڑوسیوں سے اپنے تعلقات بہتر بناؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی ذات سے انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، بہترین بدلہ دو. اللہ کہتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جو آپ کا کٹر دشمن ہے وہ بھی آپ کا دوست بن جائے گا اگر آپ کا اخلاق اچھا ہو. لندن کے ایک ٹاور میں آگ لگی. رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا. مسلمان سحری کے لیے اٹھے، ٹاور میں آگ لگی تھی. مسلمانوں نے اپنی جان پر کھیل کر کے سینکڑوں لوگوں کی جان بچائی. امریکہ کا، لندن کا میڈیا مسلمانوں کی جلدی تعریف نہیں کرتا، تعصب کا شکار ہے. مگر جب مسلمانوں نے ان غیر مسلموں کی، ان عیسائیوں کی مدد کی مذہب کو کنارے رکھ کر کے، تو اسی میڈیا نے مسلمانوں کی تعریف کی اور یہ تسلیم کیا کہ اگر رمضان کا مہینہ نہ ہوتا اور مسلمان اس ٹائم نہ جگے ہوتے تو بہت سارے لوگوں کی جانیں جا سکتی. لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کے کام آؤ. یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے. لوگوں کا دل جیتنے کا یہی طریقہ ہے میرے پیارے ساتھیوں. آج دنیا میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ پاپولیشن کہاں ہے بتاؤ؟ انڈونیشیا کے اندر. دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک انڈونیشیا ہے. لیکن آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی، انڈونیشیا پر کسی مسلمان فوج نے حملہ نہیں کیا. وہاں کبھی مسلمانوں کی کوئی فوج نہیں گئی. وہاں اگر اسلام پہنچا ہے تو لوگوں کے، مسلمانوں کے، تاجروں کے اخلاق کے ذریعے اسلام وہاں پہنچا ہے اور ان کے کردار کے ذریعے اسلام وہاں تک پہنچا ہے.
تو اپنے اخلاق اور کردار کو مضبوط بناؤ میرے پیارے ساتھ. موجودہ ذلت اور رسوائی کو اگر ختم کرنا ہے تو یاد رکھو اس ملک کے اندر ہماری بقا کا انحصار صرف اور صرف ایک ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مشن کے لیے وقف کر دیں جو اللہ نے ہمارا مشن بنایا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم ساری انسانیت کے لیے نکالے گئے ہو. اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر کے ساری انسانیت کی فکر کرو. صرف اپنے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں، اپنے پریوار کے بارے میں سوچنا یہ مسلمان کا کام نہیں. اخرجت للناس، تم ساری مانوتا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے نکالے گئے ہو. تامرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو. اس ملک میں ہمارے جینے کا ایک ہی راستہ ہے، ہم دعوت کی راہ اپنائیں. ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں. آج اس پر کام نہیں ہو رہا ہے، نہ کے برابر ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اللہ کسی بستی پر اپنا عذاب نازل نہیں کرتا ہے جب تک اس بستی کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں جو اصلاح کا کام کرنے والے. اس ذلت اور رسوائی کو اگر ختم کرنا ہے میرے پیارے ساتھیوں تو ایک اور بہت ضروری چیز ہے جس پر ہمیں اور آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے. آج ہمارے درمیان بہت اختلافات ہیں، مسلک کے نام پر ہم بٹے ہوئے ہیں اور اتنی نفرت ہے. ایک مسلک کا مسلمان دوسرے مسلک کی مسجد میں نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے. ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ مسجدوں کے باہر بورڈ لگے ہوئے ہیں فلاں فلاں مسلک کے لوگ ہماری مسجد میں داخل نہ ہوں. اختلافات بہت ہیں آج ہمارے اندر، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم ملی پلیٹ فارم پر ایک ہوں. ہم اپنے اختلافات کو اپنے گھر کی حد تک رکھیں، اپنی مسجدوں کی حد تک رکھیں. جب امت کا مسئلہ آئے، جب میڈیا کے سامنے ہم آئیں اور جب دشمنوں کے سامنے ہم آئیں تو ایک امت بن جائیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. آپس میں لڑو مت، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں نزاع مت کرو، ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری قیمت ختم ہو جائے گی. تم بے وزن ہو جاؤ گے، بے ویلو ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. میرے عزیز ساتھیوں، میرے محترم بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آج اگر اس امت کے اچھے دن لوٹانے ہیں، اس امت کو اس کی عظمت رفتہ لوٹانی ہے تو ایک چیز اور ہمیں جس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ صحابہ نے جو فارمولہ اپنایا تھا، صحابہ کا فارمولہ کیا تھا؟ انہوں نے دین پر عمل کیا تھا، انہوں نے اسلام پر عمل کیا تھا. انہوں نے رب کی شریعت کو صرف مسجد میں نماز پڑھنے کی حد تک نہیں اپنایا تھا، بلکہ اپنے لباس میں، اپنے لین دین میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنی شادی بیاہ میں، اپنے کلچر میں، ہر چیز میں انہوں نے اسلام کو اپنایا تھا. امام مالک کا وہ جملہ یاد رکھو لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. اس امت کے اندر بعد میں آنے والے کامیاب نہیں ہو سکتے، بعد میں آنے والے صحیح نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہی فارمولہ نہ اپنائیں جو اس امت کے پہلے کے لوگوں نے اپنایا تھا. فارمولہ وہی ہے میرے ساتھیوں، کامیابی اور عزت اور سربلندی کا.